اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، جو قرآن پاک کو سمجھنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو آج ہم سورۃ الشمس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے منزل کو آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اس سورۃ شمس میں فرماتا ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دنسا دے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کر کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اس سورۃ الشمس کا جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، برائی سے بچنا ہے، خود بچنا ہے، اور اچھائی کی طرف بھی جانا ہے، خود جانا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں پکڑ کے لے کے جائے۔ قرآن پاک نے جب ہمارے اوپر حکم نازل فرما دیا تو کوئی گنجائش نہیں باقی بچتی کہ اب ہم بولیں کہ کوئی ہمیں آ کے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کام کرو تو یہ ہوگا۔ اب انہوں نے جو سمود تھے، آل سمود، اور یہ جو قوم تھی، انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ سے پہلے انہوں نے نشانی مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی ان کو نشانی کے طور پہ دی، بعد میں اس کے پانی کے لیے جھگڑنے لگے، اور آخر میں کیا ہوا کہ ان کی ان ناخلفیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا اور ان کو برابر کر دیا۔ تو یہ ہے جناب آج کا ہمارا یہ سبق۔ اس کو ہم نے اچھی طرح اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اکارڈنگلی چینج کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو قرآن پاک کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں۔ تو یہی ہمارا آبجیکٹیو ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جاتا ہے تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں ہم ناکام ہو گئے تو پھر بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔